السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور آج میاں صاحب سے ڈیجیٹل نظام حکومت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ڈیجیٹل نظام حکومت کیا ہے اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے سے ہی ملک بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں؟ ڈیجیٹل نظام حکومت آج کی دنیا کی ایک ضرورت ہے۔ آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا ایک پیٹ میں ہے، ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ جیسے باب آدم کے پیٹ میں اللہ پاک نے روحیں ڈالی تھی، آج ساری دنیا اکٹھی ہو کے سافٹ ویئر میں جمع ہے۔ ہم اپنے نظام حکومت کو آسان بنانے اور اس کی لاگت کو کم کرنے، اس کو شفاف بنانے، اس تک ہر کسی کی پہنچ اور ہر کسی کو جو اللہ نے بنیادی حق رائے کا دیا ہے کہ جس کے جو اپنے گھر، گلی، وارڈ، محلہ، تحصیل، یونین، ضلع، صوبہ، ملک کے لیے جو بھی کرنا چاہے، جیسی اسے اللہ پاک سوچ دے اسے کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ نظام ہر عام آدمی کو یہ موقع فراہم کرے گا۔ یہ نظام ہی ہر عام آدمی کو وارڈ کا ممبر، یونین کونسل کا ناظم، تحصیل کونسل کا چیئرمین، ضلع کونسل کا چیئرمین، صوبے کا وزیر اعلیٰ، ایم پی اے، صوبے کا ایم این اے اور پرائم منسٹر بننے کا موقع فراہم کرے گا۔ آج کے نظام میں سرمایہ دار بٹیروں اور جگیرداروں کو اگر ہم نے چیلنج کرنا ہے، ان سے چھین کر یہ نظام 14 کروڑ ووٹرز کو دینا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اسی نظام آنے سے، کیش کے ختم ہونے سے، پورا ملک ڈیجیٹلائز کرنے سے ہی کرپشن ختم ہو سکتی ہے، ہمیں خالص اشیاء مل سکتی ہیں، چوری رک سکتی ہے، دہشت گردی کے لیے آنے والی رقوم کی نشاندہی ہو سکتی ہے، جو بڑے بڑے پولیٹیشنز بک رہے ہیں ان کی رقوم، ان کے پاس آنے والی رقوم کی نشاندہی ہو سکتی ہے، جو وہ 15-20 کروڑ میں بک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ ہم تو آج کے کسی بھی اعلیٰ عہدیداران، آج کے چیف جسٹس سے اگر کہیں کہ وہ اپنے ایک چھوٹے جج کے نیچے بیٹھے ریڈر جو کہ 100 سے 50 روپے کی سب سے چھوٹی کرپشن کر رہے ہیں، چٹی لے رہے ہیں، اسے روک کے دکھائیں، تو ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کے پاس جو پرانے منشور ہیں ان کے پاس کوئی بھی طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ملک کی ترقی میں کارآمد بنایا جا سکے، آج تو آپ رائے دینا تو دور، آپ کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ جب ڈیجیٹل نظام ہوگا تو ہر کسی کے گھر پہ ڈیجیٹل مشین لگی ہوگی، اس سے وہ رائے دے سکے گا، وہ ہر اسمبلی کا ممبر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ملک میں کوئی حل نہیں ہے۔ اس ملک میں نہیں ہے، یہ دنیا کا جدید ترین نظام حکومت ہوگا۔ یہ دنیا کو آسان اور سہل کر دے گا۔ ہر دھوکہ، ملکی لیول کا، چھوٹے لیول کا، یعنی اسلام کی کہ اصل تشخص کو صرف اور صرف اسی سے آج کے دور میں ہم سامنے لا سکتے ہیں کہ اسلام تو سچ کہنا چاہتا ہے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس میں ہر بندہ جو بھی ٹھیک کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ
اس کا वोट होगा, वोट दिखाएगा कि ये सच के साथ खड़ा है या झूठ के साथ खड़ा है। हर बंदे को कि अपनी क्रेडिबिलिटी भी उसके वोट डालने से शो होगी कि मैं क्या हूँ। सो हर कोई अपने आप को ठीक करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। अपने आप को ठीक करने के लिए भी तो कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना। क्रेडिबिलिटी यही होगी कि वो जब वोट डाल रहा होगा तो दुनिया के सामने होगा कि इसने राइट साइड पे खड़ा हुआ है या लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है। सो लेफ्ट साइड पे खड़े होने वाले जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो लोग उनको नहीं बख्शेंगे। लोग इसलिए लेफ्ट साइड पे खड़े होने से डरेंगे और ख़ुद ब खुद राइट साइड पे आ जाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि आज के जदीद दौर में एजुकेशन के बगैर घर बैठे मोबाइल और सॉफ्टवेयर के ज़रिए हुकूमतें भी चलनी चाहिए। आज के जदीद निज़ाम हुकूमत में अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो जैसे हमारे चंद बड़े बिक जाते हैं और हमें लगता है कि ये बिके हुए हैं, चाहे वो ना बिके हों, तो उन पे इल्ज़ाम होता है इस बिकने का। इस बिकने से वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है जो वो कर रहे होते हैं। सो झूठे और सच्चे इल्ज़ामों की भी इसमें निशानदेही हो सकेगी। जो ठीक कर रहा है वो नज़र आएगा, जो गलत कर रहा है वो भी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो बता दे।